اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ آل عمران مدنی سورہ ہے، 200 آیات، اور اس کے نزول کے حساب سے 89 نمبر ہے اس کا، 20 رکوع ہیں اس کے اندر، اور بڑی اہم سورہ ہے سورۃ آل عمران بھی سورۃ البقرہ کی طرح ہی۔ اور اس کے بارے میں بھی کچھ روایات میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ یہ بھی اپنے حفظ کیے ہوئے لوگوں پر جو اس کی تلاوت کرتے رہے اور حفظ کرتے رہے، روز قیامت انشاءاللہ یہ ان کے سروں پر سائبان کی طرح کھڑی ہوگی، سایہ کیے ہوئے ہوگی روز قیامت۔ جب کسی چیز کا بھی سایہ نہیں ہوگا تو انشاءاللہ سورۃ آل عمران ان کے سر پر سایہ کر کر کھڑی ہوگی۔ تو بڑی خوش نصیب وہ لوگ ہیں جنہوں نے سورۃ آل عمران اور سورۃ البقرہ جن لوگوں نے حفظ کی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ زندگی کے کسی نہ کسی حصے میں ہمیں بھی حافظ قرآن بنا دے، کہ ہم بھی قرآن کو حفظ کر کے اپنے دلوں میں محفوظ رکھ سکیں۔ تھوڑا بہت حفظ کرتے رہیے قرآن کو دل میں۔ جو دل قرآن کے حفظ سے خالی ہو وہ دل وہ بیابان ہے، بنجر ہے۔ بنجر دلوں کو آپ جانتے ہیں، جس طرح سے بنجر زمین ہوتی ہے وہی حال بنجر دل کا بھی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم تھوڑا بہت جتنا بھی کر سکیں، کچھ نہ کچھ ہم لوگ حفظ کرتے رہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، آغاز ہوتا ہے اس سورت کا آغاز ہوتا ہے حروف مقطعات کے ساتھ۔ آل عمران ہے، آل عمران، آل کا معنی ہوتا ہے آل، ٹھیک ہے، آل ہونا، کسی کی آل اولاد۔ اچھا جی، الف لام میم حروف مقطعات۔ اب یہاں پر بھی شروع ہو رہی ہے یہ سورت اللہ تعالیٰ کے خصوصی ناموں کے ساتھ، الحی قیوم، جو کہ ہمیشہ قائم رہنے والا ہے اور زندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی الہ نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ 3 چیزوں کے ساتھ اگر جب دعا کی جائے تو وہ دعا لازمی قبولیت کے درجے پر پہنچتی ہے۔ ایک تو سب سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ، دوسرا کیا ہے کہ آیت الکرسی کے ساتھ، اور تیسرا جو ہے ایک کی جو سورۃ آل عمران کی یہ جو آل عمران جو ہے اس کی یہ جو الفاظ ہیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ایک یہ ہے۔ اور ایک جو تیسری بات ہے وہ کیا ہے، سورۃ طٰہٰ میں الفاظ ہیں وَعَانَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ۔ ان الفاظ کے ساتھ اگر جو دعا کی جاتی ہے، کیونکہ ان تینوں جگہوں پر اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں بات کی گئی ہے، ان کو پڑھ کر انشاءاللہ جو دعا کی جائے گی، یہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ انشاءاللہ قبولیت کے درجے کو پہنچے گی اور وہ اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے گا۔ یہ سورت در حقیقت مدنی سورہ ہے، اور اس کی تمام آیات جو ہیں وہ مختلف اوقات میں ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں، اور اس کا ابتدائی حصہ جو ہے وہ 83 آیات تک اللہ تعالیٰ تک عیسائیوں کے وفد نجران کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، اور جو کہ 9 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ وہ جو عیسائیوں کا جو وفد حاضر ہوا تھا، عیسائی در حقیقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مباحثہ کرنا چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مباحثہ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غلط ثابت کر سکیں۔ تو ان کا جو آپس میں یہ مباحثہ وہ کرنا چاہتے تھے، اس کا ذکر انشاءاللہ آگے ہم لوگ پڑھیں گے، جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا تھا اور ان سے کہا تھا کہ اگر آپ تم لوگ مباحثہ کرنا چاہتے ہو تو تم اپنے سارے عالموں کو لے آؤ جو تمہارے دین پر پورا عبور رکھتے ہیں، اور پھر اگر ہم میں سے کوئی ایک غلط ہوگا تو پھر وہ دعا کرے گا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اور اس کی پوری آل کو ختم کر دیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بھی وہی معاملات ہیں جی، کہ یہاں پر عیسائیوں سے بات کی جا رہی ہے، اور پھر عیسائی جو ہے انہیں معلوم تھا یہ بات کہ ہم غلط ہیں، اور وہ پھر آئے بھی نہیں، وہ مذاکرہ کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش بھی نہیں ہوئے، ٹھیک ہے۔ وقت بہت کم رہ گیا جی، شروع کرتے ہیں اس کو ہم لوگ۔ نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ، اللہ تعالیٰ نے یہ جو کتاب نازل کی ہے، قرآن مجید کی بات کی جا رہی ہے کہ یہ کتاب جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، یہ اس سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کی تھی، کون سی؟ تورات اور انجیل۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات ان تورات اور انجیل کے اندر بھی موجود تھے، لیکن اب جب یہ والی کتاب نازل ہوئی، یہ کتاب ان پچھلی ساری کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اور سب کچھ برحق اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کتاب کے اندر نازل ہوا ہے۔ ان کتابوں کے اندر بھی سب باتیں برحق ہی تھیں، لیکن ہوا کیا تھا کہ ان کتابوں کے اندر ان لوگوں نے بہت ساری باتیں اپنے پاس تبدیلیاں کر کے اس کے اندر شامل کر لی تھیں۔ لیکن اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب یہ قرآن پاک نازل فرمایا تو یہ حقیقت میں ان کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، لیکن ان کی تعلیمات میں
جو انہوں نے رد و بدل کر دیا ہے، تو وہ والی پچھلے احکامات ختم ہو کر یہ اب نئے احکامات آ گئے ہیں، تو اب سب پر لازم ہے کہ لازم تھا کہ وہ سارے کے سارے اس کتاب پر یعنی کہ قرآن پر ایمان لے کر آئیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے اس کتاب کے بارے میں مزید اس کو الیبوریٹ کیا کہ اب یہ کتاب کیا ہے، من قبل ھدی للناس، اور یہ لوگوں کو ہدایت دینے والی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو یہ کتاب نازل کی ہے، وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، یہ فرقان ہے۔ فرقان یہاں پر تسنیہ کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، یعنی کہ یہ دو چیزوں کے بیچ میں فرق کرنے والی ہے۔ کس کے بیچ میں؟ حق اور باطل کے بیچ میں۔ تو یہ کتاب جو اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا ہے یہ حق اور باطل کے درمیان میں فرق کرنے والی ہے۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ، اب وہ سارے کے سارے لوگ، یقیناً وہ سارے کے سارے لوگ جو اللہ کی آیات کو کفر کرنے والے ہیں، وہ شدید عذاب مبتلا ہوں گے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تعالیٰ زبردست انتقام لینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے کیوں انتقام لے گا؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو، اللہ کی باتوں کو جھٹلانے والے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی ہستی، جس کو اللہ کا جو قادر ہے، جو کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، جو شہنشاہ ہے، وہ بادشاہ بھی نہیں بلکہ وہ شہنشاہ ہے، ساری دنیا کو تخلیق کرنے والا ہے، اس کے حکم کو نہ مانے اور اس کی باتوں کو جھٹلائیں۔ ہم اگر انسان تھوڑی سی طاقت رکھتے ہیں، اگر آپ پر کوئی الزام لگا دے، تہمت لگا دے، تو ہم سے برداشت ہوگا؟ ہم اپنی طاقت کے مطابق جتنا استطاعت رکھتے ہوں گے، ہم اتنا اس کو نقصان پہنچائیں گے، ہم اس سے بدلہ لینے کی کوشش کریں گے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی باتوں کو نہیں مانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ تعالیٰ زبردست انتقام لینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا خصوصی رحم کرے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، تو اللہ تعالیٰ کی سے کوئی بھی چیز مخفی، کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، چاہے وہ آسمانوں میں ہو، چاہے وہ زمین کے اندر ہو۔ نہ وہ آسمان میں کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی ہے، نہ ہی وہ زمین میں کوئی چیز چھپی ہوئی ہے۔ تو تمہارے دلوں کے بھید بھی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر کیا بھید ہیں۔ اب جو عیسائی تھے وہ کہتے تھے کہ نبی اکرم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ اپنا الہ مانتے تھے، ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے۔ وہ کہتے تھے یا تو پھر وہ ہمارے الہ ہیں، یا تو پھر وہ یہ کہتے تھے کہ وہ تین میں سے ایک ہیں، یعنی کہ وہ حضرت اللہ تعالیٰ کو بھی اپنا الہ مانتے، پھر حضرت نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے، اور پھر وہ حضرت مریم علیہ السلام کو بھی اپنا الہ مانتے تھے۔ تین میں سے ایک ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اب ان کے لیے فرماتا ہے کہ اگر وہ ان کو الہ بناتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی تخلیقات، یہ زمین اور آسمان، اللہ تعالیٰ نے کئی سو سال پہلے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے کئی سو سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو بنا دیا تھا، ان زمین اور آسمان کو۔ تو پھر اگر تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تم لوگ جو الہ بنا رہے ہو، اپنا معبود بنا رہے ہو، تو وہ تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اپنی ماں کے پیٹ سے، اپنی ماں کے بطن میں سے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی تمہاری طرح ہی صورت عطا کی، جس طرح سے تم اپنی ماں کے پیٹ کے اندر موجود ہو، اور تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری تخلیق کیسے کی ہے، اور تمہاری ماں کے پیٹ کے اندر تمہاری پرورش کیسے ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں هو الذی، اللہ وہی ذات ہے، یصورکم، وہ تمہاری صورتیں بناتا ہے، فی الارحام، تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں، کیف یشاء، جس طرح وہ چاہتا ہے تمہاری صورتیں بناتا ہے۔ لا الہ الا ہوا، نہیں ہے کوئی الہ مگر وہی ہے اللہ تعالیٰ، وہی غالب ہے اور وہی حکمت والا، اس کے سارے کاموں کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمتیں چھپی ہوئی ہیں۔ اس لیے تم پھر کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تم شریک ٹھہراتے ہو؟ اگر تو تم یہ شریک ٹھہراتے ہو تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو موت بھی نہ آتی، لیکن ان کو موت آئے گی، وہ آئیں گی دنیا میں، ان کو موت آئے گی، تم دیکھو گے اپنی آنکھوں سے کہ ان کو موت آئے گی۔ جبکہ کچھ عیسائی یہ مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، اس کے باوجود بھی یہ عیسائیت جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں، عیسائی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ الہ ہے۔ اگر وہ الہ ہوتے تو وہ ہمیشہ قائم رہتا۔ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی خصوصیت کیا ہے کہ وہ قائم رہنے والا ہے، ہمیشہ زندہ ہے، وہ اس کو موت نہیں آنی، وہ ہمیشہ سے ہے، ازل سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ تو پھر کس طرح سے تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شریک ٹھہراتے ہو؟ یہ سمجھایا جا رہا ہے عیسائیوں کو۔ هو الذی، اللہ وہی ذات ہے، انزل علیک الکتاب، جس سے تم لوگوں پر کی طرف کتاب نازل کی، منہ آیات محکمات،
इस किताब के अंदर अल्लाह ताला के कुछ अहकामात मुहकम हैं, अहकामात हैं जिनसे इंसान इनकारी नहीं हो सकता। अल्लाह ताला के अहकामात हैं जिनको हमारा दिल, और हम जानते हैं कि अल्लाह ताला की कानून है, उसमें हमें शक शुबा नहीं होता। मुहकमात उनका मानी है मुहकम है, अहकामात हैं जिनमें हमें शक शुबा की कोई गुंजाइश नहीं बचती, और हमारा दिल उसको मान भी लेता है कि ठीक है ये अल्लाह ताला का हुक्म है और ये अहकामात हैं। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिसके अंदर हमारे, कुछ बातें ऐसी जो मुतशाबे हैं, जिनके अंदर शुबा हमारे दिल में, जिनमें हमारी अकल हमारी काम नहीं करती है, जिनमें हमारी अकल उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाती। जिस तरह से अल्लाह ताला को हमने नहीं देखा, उसके फरिश्तों को नहीं देखा, हमने जन्नत को नहीं देखा, दोज़ख को नहीं देखा, तो ये चीजें मुश्तबा हैं, मुतशाबे हैं। अब अल्लाह ताला ने अपनी किताब के अंदर मुहकम यानी कि वो अहकामात भी नाजिल किए, और कुछ बातें अल्लाह ताला ने इस किताब के अंदर मुतशाबे भी नाजिल किए हैं। लेकिन जिन लोगों के दिलों में टेढ़पन है, फी कुलूबिहिम ज़ैगुन, जिन लोगों के दिलों में टेढ़पन है, जो हदायत पर नहीं आना चाहते हैं, वो हमेशा दौड़ लगाते हैं उन बातों की तरफ जो मुश्तबा हैं, क्योंकि वो फितना तलाश करते हैं, वो हदायत की तरफ नहीं आना चाहते, और वो तावीलें ढूंढते हैं, वो तलाश करते हैं तावीलें इन बातों की। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वमा यअलमु तावीलहु, इसकी तफसीर जो है इस किताब की, अल्लाह ताला की बातों की जो तावीलें हैं, जो इसके पीछे हिदायत हैं, जो इसके पीछे जो तफसीर है, जो डिटेल्स हैं, वो सारा का सारा इल्म अल्लाह की तरफ है। नहीं है इल्म इसका, इसकी तावीलों का, मगर सिर्फ अल्लाह ही को इल्म है। अल्लाह ताला ने उसके बाद फरमाया है कि उन और किन लोगों को इनका इल्म है, जो लोग पुख्ता हैं अपने इल्म में, जिनको अल्लाह ताला ने पुख्तगी अता की है इल्म के अंदर। यक़ूलूना, इल्म के अंदर पुख्तगी भी है, और ये भी याद रखिए कि वो ये भी कहते हैं, उनके ईमान भी मजबूत है, वो ये कहते हैं कि हम ईमान लाए हैं इस पर जो अल्लाह ताला ने नाजिल किया है। और ये सारा का सारा जो इल्म अल्लाह ताला ने हमारी तरफ नाजिल किया है, ये हमारे रब की तरफ से है। और इसमें आगे क्या इरशाद होता है कि इस किताब से, अल्लाह ताला की किताब से, अल्लाह ताला के अहकामात से नसीहत नहीं पकड़ते हैं आम लोग, जो तावीलें ढूंढने वाले हैं, जो हुज्जतें बयान करने वाले हैं, जिनके दिलों में टेढ़पन है, मगर सिर्फ और सिर्फ अकल वाले ही इससे नसीहत पकड़ेंगे। जो लोग बिद्दत करने वाले हैं, वो भी उन्हीं लोगों में शामिल होते हैं, क्योंकि उनके दिलों में भी टेढ़पन आ गया है। कहते हैं हम कैसे मान लें इस बात को। एक दफा कुरान पढ़ के देखिए, खुद ब खुद दिल खुद ब खुद पलटना शुरू हो जाएगा अल्लाह की तरफ। अब ये सारा कुछ अल्लाह ताला ने हमें बयान कर दिया। उसके बाद अल्लाह ताला ने हमें क्या कहा कि अब दुआ हमने क्या मांगनी है अल्लाह से, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना, ए हमारे रब हमारे दिलों को टेढ़पन में ना डाल देना उसके बाद कि तूने जब हमें हदायत दे दी। वहब लना मिन लदुनका रहमा, और तू हमें क्या अता कर दे, तू हमें रहमत, अपनी रहमत में शामिल कर दे, तू हमें रहमत अता कर दे, और हमें अपने पास से रहमत अता फरमा। मिन लदुनका, अपने पास से रहमत अता फरमा। इन्नका आंतल वहाब, बेशक तू ही है जो बहुत बड़ा अता, वो जो बहुत बड़ी अता देने वाला है, जो तू ही है जो देने वाला है, तू ही है जो अता करने वाला है रहमतें। अब आगे क्या बात हो रही है, अब यौम क़यामत के बारे में बात की जा रही है कि रब्बना इन्नका जामिउन नास, कि ए अल्लाह बेशक तू ही है जो हम सबको जमा करने वाला है उस दिन को, जिस दिन के बारे में हमें कोई शक नहीं है, कोई शक शुबा नहीं है। हालांकि ईसाई और यहूदी भी मानते हैं रोज़े क़यामत के बारे में, जितनी भी इल्हामी किताबें हैं सब के सब क़यामत के दिन के बारे में मानते हैं। काफिर नहीं मानते, लेकिन ईसाई और यहूदी भी मानते हैं। लेकिन फिर भी वो इस सिर्फ अपने दिल के टेढ़पन की वजह से इस तरफ आए हुए हैं। इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद, बेशक अल्लाह ताला अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। ये वादा है उसका कि उसने हम सबको जमा करना है हश्र के मैदान में। जब भी कुरान पढ़िए